بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ہمارے چینل دل موم کا دیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دل موم کا دیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی میری کہانی کچھ یوں ہے۔ میری بہن سمین کا منگیتر شہروز عرصے سے لاپتہ تھا۔ سارے گھر والے ان کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے کہ اس کا خیال دل سے نکال دو، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر میری بہن کو یقین تھا کہ ایک دن شہروز ضرور واپس آئے گا۔ سمین کی نہ تو امید ٹوٹی اور نہ یقین، حالانکہ شہروز کو گم ہوئے 15 برس بیت چکے تھے۔ وہ ہمارے تایا کا بیٹا تھا، جن دنوں گم ہوا 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ شہروز سے سمین کی منگنی کم عمری میں ہی کر دی گئی تھی۔ ہمارے خاندان میں کم عمری میں ہی بچوں کی نسبت طے کر دی جاتی اور لڑکیاں اپنے منگیتروں کی صورت دل میں بسا لیا کرتی تھیں۔ سمین نے بھی نسبت طے ہونے کے بعد شہروز کو دل میں بسا لیا تھا۔ سمین کی عمر اس وقت 12-13 برس تھی اور شہروز 15 برس کا تھا۔ شہروز کے اسکول میں لڑکے صفائی خود ہی کیا کرتے تھے۔ اس روز 2 دوسرے لڑکوں کے ساتھ شہروز کی باری تھی۔ وہ صبح 6 بجے اسکول کے لیے گھر سے نکلا تھا، کیونکہ 7 بجے تک صفائی ختم کرنی ہوتی تھی۔ وہ پیدل جا رہا تھا کہ رستے میں اسے 3 آدمیوں نے گھیر کر اغوا کر لیا اور ویگن میں ڈال کر لے گئے۔ شہروز کی عادت تھی کہ وقت پر اسکول پہنچ جاتا تھا اور چھٹی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ اسکول نہیں پہنچا تو ٹیچرز اور وہ دونوں لڑکے جن کی باری تھی پریشان ہو گئے۔ ان لڑکوں میں ایک کا نام حسام تھا، جو رشتے میں ہماری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ وہ بہت زیادہ فکر مند ہوا کہ آج شہروز کیوں نہیں آیا۔ خیال کیا شاید اس کی طبیعت خراب ہو۔ چھٹی کے بعد حسام میرے تایا کے گھر معلوم کرنے آیا کہ آج شہروز اسکول کیوں نہیں آیا۔ حسام کی زبانی یہ سن کر تائی بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ شہروز کہیں اور نہیں جاتا تھا بلکہ سیدھا گھر آتا تھا۔ تمام دن اسکول سے غیر حاضر رہے گا۔ سارا دن اسکول سے غیر حاضر رہنے کا مطلب تو یہی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آ چکا تھا۔ تائی نے فوراً حسام کو شہروز کے والد کو بلانے بھیجا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے اور اس کے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لینے لگے۔ تائی کو قرار نہ آیا۔ ہمارا گھر ان کے مکان کے برابر میں تھا۔ وہ دوڑی ہوئی آئیں اور بتایا کہ شہروز گم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر ہم سبھی پریشان ہو گئے، مگر سمین کی پریشانی دیدنی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ سبھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تائی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ شوہر کو کہتی تھی کہ تم کیسے پولیس انسپکٹر ہو جو اپنے بیٹے کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تایا خود حیران پریشان کہ کریں کیا نہ کریں۔ ہمارے گھر میں سب سکتے میں تھے، کھانے پینے کا ہوش نہ رہا تھا، لیکن سمین میری بہن بیچاری کی تو جیسے کسی نے سب خوشیاں ہی چھین لی تھیں۔ کمرے میں جاتی اور کونے میں منہ دے کر سسکیاں لینے لگتی۔ میں اسے تسلی دیتی، رو مت شہروز لالا، جلدی آ جائے گا، مگر یہ تو بس جھوٹی تسلی تھی۔ مجھے کیا علم تھا کہ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا بھی یا نہیں۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے، یہاں تک کہ شہروز کو گم ہوئے 12 برس گزر گئے۔ اس کے حال سے بے خبر رفتہ رفتہ ہمیں صبر آتا گیا، مگر اپنے والدین کی وہ اکلوتی اولاد تھا۔ تبھی تایا اور تائی کو
صبر نہ آ سکا، اور آتا بھی کیسے؟ وہ ماں اور باپ جو تھے ان کی تو زندگی اندھیر ہو چکی تھی۔ سمین کے رشتے آنے لگے۔ والدین چاہتے تھے کہ اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں تاکہ دوسرے بچوں کے بارے میں سوچیں، مگر میری بہن شادی کا سن کر ہی پریشان ہو جاتی اور انکار کر دیتی، کہتی کہ میں اب شادی نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے شہروز زندہ ہے اور ضرور کبھی نہ کبھی واپس آئے گا، پھر آپ لوگ اسے کیا جواب دیں گے؟ سمین کے ذہن پر شہروز کی گمشدگی کے دن سے جو افسردگی چھائی تھی، اس کے اثرات ابھی تک جوں کہ توں باقی تھے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوتی تھی۔ اماں ابا دونوں ہی پریشان رہتے تھے کہ اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شادی کی عمر بھی نکل جائے گی، پھر رشتے آنے بند ہو جائیں گے۔ اس بار ایک ڈاکٹر کے بیٹے کا رشتہ آیا۔ والدین نے اس سے پوچھے بغیر ہاں کر دی۔ میں نے بھی سمجھایا کہ دیکھو، اپنی اور ہماری زندگیاں تباہ نہ کرو۔ اگر شہروز کو لوٹ کر آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، ورنہ کوئی اپنی خیر خبر ہی بھجوا دیتا۔ لگتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب والدین کا مزید دل نہ دکھاؤ۔ غرض اس طرح کہہ کر میں نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ جس دن اس کی ارباب گل سے منگنی تھی، وہ بہت اداس تھی، بہت مشکل سے ضبط کیے تھی۔ حسام آیا تو اس سے کہنے لگی، حسام بھائی میری مدد کرو، تم تو شہروز کے دوست ہو، تم ہی اس کا کچھ خیال کرو۔ جب وہ واپس آئے گا اور مجھے نہیں پائے گا تو تم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے دوستی کا یہ کیسا حق ادا کیا، تم نے بھی سمین کی مدد نہیں کی۔ حسام ایک جذباتی لڑکا تھا اور اسے شہروز سے بہت محبت تھی۔ جب سے وہ کھویا تھا وہ بھی ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ اس نے کہا، سمین بہنا بولو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کسی طرح کچھ ایسا کرو کہ میری منگنی نہ ہو سکے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ میں جا کر ارباب گل کی گاڑی کی ہوا نکال دیتا ہوں۔ عین وقت پر اس کی گاڑی نہ چلے گی۔ اس کی معصوم سوچ پر دل ہی دل میں کڑنے لگی کہ ایسا کرنے سے کیا منگنی کی تقریبات رک سکتی ہیں؟ اس نے ایسا ہی کیا۔ گاڑی کے پہیوں سے ہوا نکال دی۔ گل ارباب اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اتر گئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ ارباب کا والد اپنے دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر قریبی شہر چلا گیا تاکہ دوسری گاڑی لے آئے جو اس کے بیٹے کے شایان شان ہو۔ اسے شہر گئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ جس جگہ گل ارباب اور اس کے ساتھی کھڑے تھے وہاں حادثہ ہو گیا اور ایک تیز رفتار ٹرک مخالف سمت میں آتی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ ٹرک کو فوراً آگ لگ گئی، جس کی زد میں آ کر یہ لوگ بھی جھلس گئے۔ حادثے کے متاثرین کو ہسپتال لے جایا گیا، جن میں گل ارباب بھی تھا۔ اس حادثہ ناگہانی کی وجہ سے منگنے کی تقریب ملتوی ہو گئی اور سمین کے والدین پچھتانے لگے کہ انہوں نے بیٹی کی مرضی کے بغیر رشتہ کر کے جو ظلم کیا ہے، شاید اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ خیر، یہ تو تقدیر کی باتیں ہیں کہ بیچارے گل ارباب کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ اتنا جھلس گیا کہ جانبر نہ ہو سکا۔ اب تو حسام بھی پشیمان تھا کہ اے کاش میں گل ارباب کی گاڑی کے پہیوں کی ہوا نہ نکالتا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ سمین کی منگنی نہیں ہوئی، مگر وہ منحوس ضرور قرار پائی کہ پہلی منگنی کے بعد منگیتر لاپتہ ہو گیا اور دوسری منگنی جس کے ساتھ ہونے جا رہی تھی وہ بھی راہی ملک عدم ہوا۔
اب لوگ سمین کے ساتھ رشتہ کرنے سے ڈرنے لگے۔ ادھر خرکاروں کے کیمپ میں شہروز سمین اور گھر والوں کی یاد سے ایک پل غافل نہ ہوا۔ رات دن یہی سوچتا رہتا کہ کس طرح ان کے چنگل سے نکل بھاگے۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز جبکہ اس شخص کی بیٹی کی شادی تھی جس نے انہیں قید کر رکھا تھا، وہ شادی کے انتظامات کے لیے چلا گیا اور اپنے پیچھے بوڑھے محافظ کو چھوڑ گیا۔ ادھر وہ شادی کی تقریب میں مصروف تھا، ادھر محافظ کی آدھی رات کو طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بندوق دے کر کہا کہ تم اب میری جگہ سنبھالو اور میں کچھ دیر جا کر آرام کرتا ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا 22-23 سال کا تھا، لیکن اپنے قبیلے کے مردوں سے مختلف تھا۔ وہ نرم دل کا مالک تھا۔ وہ روز ہی شہروز کو دیکھتا تھا جو بہت زیادہ افسردہ اور خستہ حال نظر آتا تھا۔ اکثر وہ ان مقید لڑکوں کو کھانا دینے آتا تو یہ نوٹ کرتا کہ باقی لڑکے کھانا کھاتے تھے، مگر شہروز 2-4 لقمے لے کر ہاتھ روک لیتا تھا۔ اس کا جی کرتا کہ اس لڑکے سے کچھ احوال پوچھوں، مگر باپ اور بڑے خرکاروں کے ڈر سے وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب آدھی رات کو اس نے کراہنے کی آواز سنی تو قفل کھول کر کمرے میں آیا جہاں شہروز بخار سے جل رہا تھا۔ اس نے بخار کی گولی دی، پانی پلایا اور کہا، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ مالک لوٹ آئے میں تمہیں جانے کا ایک موقع ضرور دوں گا۔ یہ سن کر شہروز کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ محافظ کے بیٹے نے مالک کے چھوٹے بیٹے کو، جو اس کا دوست تھا، اعتماد میں لیا کہ اس لڑکے کو یہاں سے فرار کرانا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ویسے ہی چند دنوں بعد مرنے والا ہے، تم اس پر رحم کرو اور اس کو ایک موقع دو۔ وہ لڑکا مان گیا۔ ایک رات گزر گئی۔ امید کی کرن نے اس کے مردہ بدن میں نئی روح پھونک دی۔ آدھی رات کو خود مالک کے بیٹے نے اپنے ہاتھ سے قفل کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ اسے یقین نہ آتا تھا کہ قدرت اس پر اس طرح مہربان ہو جائے گی کہ خود مالک کا بیٹا ہی قفل کھول دے گا۔ شہروز اور اس کا ساتھی دوپہر تک چلتے رہے۔ بالآخر تھک کر ایک ویرانے میں جہاں کچھ درخت دکھائی دے رہے تھے اسی طرف کو جا نکلے۔ دونوں درخت کے نیچے ایک نشیبی جگہ جہاں نالا بنانے کو کھدائی کی گئی تھی اس کے اندر لیٹ گئے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ جب آنکھ کھلی شام ہو رہی تھی۔ شہروز نے ساتھی کو جگایا مگر وہ نہ جاگا کیونکہ اسے انتہائی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا جس سے وہ مر چکا تھا۔ یہ آنسو بہاتا اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر آگے کو چل دیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ سامنے گاؤں کے گھروں میں بتیاں روشن نظر آ رہی تھیں۔ شہروز نے ہمت کی اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ پہلے مکان پر دستک دی۔ ایک آدمی باہر آیا، پوچھا، تم کون ہو؟ اسے اپنے گاؤں کا نام یاد تھا۔ کہا کہ فلاں گاؤں جانا ہے۔ 13 سال پہلے یہاں کے تھانے میں میرے والد پولیس انسپکٹر تھے۔ وہ شخص اسے تھانے لے گیا۔ تایا وہاں موجود نہیں تھے۔ انہیں ایک سپاہی بلا لایا۔ مدت بعد اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور پھر سجدے میں گر گئے۔ شہروز کو گھر لائے تو کسی نے اسے نہیں پہچانا۔ سگی ماں تک کچھ دیر بغور دیکھتی رہی۔ اگلے دن شہروز کو شہر کے ہسپتال لے گئے
15 दिन ہسپتال میں علاج کے بعد حالت قدرے بہتر ہو گئی۔ سمین کو جب خبر ملی کہ شہروز آ گیا ہے، وہ سجدے میں گر گئی۔ شہروز کا لوٹ آنا سبھی کے لیے ایک معجزہ تھا۔ ایک اداس ماں کو قرار مل گیا اور باپ کی ٹوٹی ہوئی کمر پھر سے سیدھی ہو گئی۔ سمین کی زندگی میں بہار آ گئی۔ ہم سب خوش تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب سمین میری بہن دلہن بن کر تایا کے گھر چلی گئی اور اپنے بچپن کے منگیتر کو دلہا کے روپ میں دیکھا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ۔ وہ اپنے بچوں کی بہت حفاظت کرتی ہے، انہیں اکیلے اسکول نہیں بھیجتی اور سب سے کہتی ہے خدارا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک پل کے لیے بھی غافل مت ہونا۔